تو یہی معاملہ ہے کہ جن حضرات نے ولایت کی منزلیں طے کی، جب سالک سلوک کی منزل پہ چلا تو بغیر وسیلے کے اس کی بات پوری نہیں ہو سکتی، بغیر وسیلے کے اپنی منزلوں کو عبور نہیں کر سکتا ہے، بغیر وسیلے کے رب تک نہیں پہنچ سکتا ہے، بغیر وسیلے کے حضور تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اولیاء کرام، اکابرین اولیاء کرام تک پہنچنے کے لیے ہمیں وسیلہ بنانا پڑے گا، حضور کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں وسیلہ بنانا پڑے گا، رب کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں وسیلہ بنانا پڑے گا۔ اولیاء کرام کہ دیکھو، حضرت امام جعفر صادق ہیں، سرکار غوث پاک ہیں، سرکار خواجہ غریب نواز ہیں، سرکار مجدد الفسانی ہیں، سرکار بہاؤالدین نقشبند ہیں، اور بے شمار اولیاء کرام ہیں کہ جو پیدائشی ولی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی انہیں کسی کے دامن سے وابستہ ہونا پڑا، انہیں کسی سے مرید ہونا پڑا ہے، انہیں کسی کو اپنا پیر بنانا پڑا ہے، تب جا کے اپنی منزلوں میں کامیاب ہوئے۔ جبکہ جن کے تعلق سے پہلے سے بشارتیں دی گئیں کہ فلاں ولی کی آمد ہوگی، فلاں ولی کی آمد ہوگی، فلاں ولی کی آمد ہوگی، لیکن اس کے بعد بھی کہ جو پہلے سے مشہور ہے کہ ہاں یہ ولی ہیں، اس کے بعد بھی انہیں وسیلہ تلاش کرنا پڑا۔ اب مرید ہونے کے لیے 4 سلسلے ہیں، قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، یہ 4 سلسلے، یعنی کہ 4 راستے ہیں۔ شریعت تو وہی ہے، قرآن تو وہی ہے، حدیث تو وہی ہے، لیکن کس طریقے سے ہمیں عمل کرنا ہے اور رب کی بارگاہ تک ہمیں قریب ہونے کے لیے کس طریقے سے ہمیں شریعت کو اپنانا ہے، یہ بات بتانے کے لیے ہمیں یہ پیر دیے گئے، ہمیں یہ اولیاء کرام دیے گئے ہیں۔ حضور کی کس طریقے سے اتباع کرنی ہے، حضور کی بارگاہ سے ہمارا تعلق جڑ جائے کہ حضور کی بارگاہ سے جاری ہونے والے فیوز، برکات، عطائیں، عنایتیں، نوازشات جو آتی ہیں، سینہ بسینہ، سلسلہ بسلسلہ، شجرہ بشجرہ، اس میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے، کیونکہ ہر چیز ایسی نہیں ہے کہ کتابوں میں مل جائے۔ قرآن ہمارے سامنے ہے لیکن نماز ہمیں امام کے ہی پیچھے کھڑے ہو کے پڑھنی پڑے گی، حدیث ہمارے سامنے ہے لیکن نماز ہمیں امام کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھنی پڑے گی۔ ہر چیز تو نہیں ہے نا کہ قرآن پاک میں ہی مل جائے، ہر چیز تو نہیں ہے نا کہ حدیث میں مل جائے گی۔ قرآن پاک میں بہت کچھ ہے، سارا علم ہے، حدیث میں سارا علم ہے، لیکن کچھ علم ایسے ہیں کہ جو کہ قرآن پاک سے ہی نکلے ہوئے ہیں، حدیث شریف سے ہی نکلے ہوئے ہیں، لیکن وہ سینہ بسینہ چلتے ہیں، وہ زبان در زبان چلتے ہیں، سلسلہ بسلسلہ آگے بڑھے ہیں، وہ صحبتوں سے حاصل ہوتے ہیں کہ قرآن مجید ہمارے سامنے تو رکھا ہے، لیکن اگر کوئی قرآن کو سامنے رکھ کے سوچ لے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ لوں تو کیا ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا۔ کوئی حدیث سامنے رکھ کے سوچ لے کہ یہی مجھے نماز پڑھا دے گی تو ایسا کیسے ہو جائے گا؟ اس کا بھی ایک طریقہ ہے، امام بنانا پڑے گا، امام کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اسی طریقے سے کہ جب ہم عبادت بغیر امام کے وسیلے کے نہیں کر سکتے ہیں تو معبود تک ہم بغیر وسیلے کے کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ معبود تک کیسے پہنچ سکتے ہیں پھر بغیر وسیلے؟ تو یہ قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی 4 سلسلے ہیں جو آج ہمارے سامنے ہیں۔ کوئی بھی سلسلہ چھوٹا نہیں ہے، کسی بھی سلسلے میں کوئی کمی نہیں ہے، کسی بھی سلسلے کے بزرگ چھوٹے نہیں ہیں، ہر سلسلہ افضل و اعلیٰ ہے، بلند و بالا ہے۔ سب سلسلوں کے سب بزرگ بلند و بالا، بڑی بلندیوں والے، بڑی عظمتوں والے، بڑی رفعتوں والے ہیں۔ ہر سلسلے کا اپنا اپنا خاصہ ہے، ہر سلسلے کا اپنا اپنا الگ الگ معاملہ ہے، خصائص الگ ہے، فضائل الگ ہیں۔ ہم نقشبندی ہیں تو ہم سلسلہ نقشبندیہ کے ہی خصائص و فضائل بیان کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ نقشبندیہ وہ عظیم سلسلہ، یوں تو سب مسلمان ہیں، سب میں آپس میں اتفاق کا حکم، اتحاد کا حکم، پیار و محبت کا حکم ہے۔ یہ راستے 4 ہیں، سلسلے 4 ہیں، لیکن پہنچنا سب کو حضور کی ہی بارگاہ میں ہے، پہنچنا سب کو حضور کی ہی بارگاہ میں ہے۔ جیسے کہ سمندر ہے، اس سے ایک نہر کھنڈوا کو آ گئی، کوئی ایک ندی جو ہے اندور کو چلی جائے، کوئی ایک ندی برہان پور کو چلی جائے، مثال کے طور پر۔ اس طریقے سے معاملہ فیض، یعنی کہ جیسے پانی بانٹنے کے لیے الگ الگ نہریں نکال دی جائیں، اسی طریقے سے حضور کی بارگاہ سے فیوز و برکات بانٹنے کے لیے الگ الگ یہ 4 نہریں جاری کر دی گئی، یہ 4 راستے بنا دیے گئے ہیں، 4 طریقے دے دیے گئے ہیں، قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، کسی بھی ایک میں داخل ہونا، کسی بھی ایک۔ ہم نقشبندی ہیں، ہم اس کے خصائص اور اس کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ سلسلہ نقشبندیہ یہ وہ عظیم سلسلہ ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا، یہ سلسلہ نقشبندیہ۔ صحابی کا مقام اتنا بلند و بالا ہے، اتنا افضل و اعلیٰ ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا عبادت گزار، بڑے سے بڑا علم و فضل والا، بڑے سے بڑا ولی کسی صحابی کے مرتبے کو، مقام کو نہیں پہنچ سکا، کسی بھی صحابی۔ یہاں تک کہ ایک ایسا بزرگ جس نے پوری رات عبادت کی ہو، پورا دن عبادت کی ہو، جتنی عمر ملی عبادت میں گزار دی ہو، اور ایک ایسے صحابی کہ بس حضور پر ایمان لائے، کلمہ پڑھا، اللہ پر ایمان لائے، رسول اللہ پر ایمان لائے، کلمہ پڑھا، ایک وقت کی نہ نماز پڑھی، ایک دن کا نہ روزہ رکھا، ایک گھنٹے کی نہ عبادت کی، کچھ لمحوں کی نہ عبادت کی، بس ایمان لائے، ایمان کی حالت میں صرف ایک نظر حضور کے چہرے کی زیارت کی اور دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اس صحابی کا مقام جس ولی نے ساری زندگی عبادت میں گزار دی اس سے افضل والا۔ جس صحابی نے ایک وقت کی بھی نماز نہ پڑھی ہو، بس ایمان لائے اور دنیا سے چلے گئے، اس کا مقام غوث اعظم سے افضل۔ صحابی کا مقام مجدد الفسانی سے افضل ہے، اس صحابی کا مقام خواجہ غریب نواز سے افضل ہے، جبکہ نماز بھی نہیں پڑھی، روزہ بھی نہیں رکھا، عبادت بھی نہیں کی، پھر افضل کیوں ہے؟ افضل اس لیے ہے کہ حضور کی ایک لمحے کی جو انہوں نے ایمان کی حالت میں صحبت پائی، تو حضور کی صحبت کی فضیلت یہ ہے کہ ساری دنیا کے لوگوں کی ساری عبادتیں اس ایک لمحے پر قربان ہیں۔ وہ ایک لمحے کی صحبت حضور کی بارگاہ کی، وہ سب پر بھاری ہے، سب پر افضل ہے۔ صحابی کا یہ مقام، اور صحابہ میں سب سے افضل اصحاب کرام میں خلفائے کرام ہیں، اور ان میں بھی سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جب ایک شخص نے صرف ایک لمحے بھر کی صحبت پائی اور وصال کر گئے اور مقام غوث اعظم سے افضل ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ حضور کی صحبت اختیار کی، حضور کے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ قریب ترین ہیں، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق افضل ہیں۔ اور حضور تو مالک کل ہیں، مختار کل ہیں، آپ کی مرضی ہے، حضور نے چاہا تو ابوبکر صدیق کو سب سے افضل بنا دیا۔ حضور نے فرما دیا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ نبیوں کے بعد سارے امتیوں میں ابوبکر سے افضل پر کبھی سورج طلوع نہیں ہوا۔ بس تو ظاہر سی بات ہے کہ جو افضل ہوتا ہے اس کی ہر چیز افضل ہوتی ہے۔ جیسے کہ ملک میں بادشاہ کو افضل مانا جاتا ہے تو بادشاہ کا حکم سب سے افضل، کہ بادشاہ کے حکم کے اوپر تو پھر کسی
किसी का हुक्म नहीं चलता। बादशाह के महल को सबसे अफजल माना जाएगा कि उसका जाहो जलाल सबसे ज्यादा वहाँ आला माना जाता है। बादशाह का कहना, उसका हुक्म, उसका अंदाज, उसकी सवारी, सब कुछ अफजल माना जाएगा। तो इसी तरीके से हजरत अबू बकर सिद्दीक अगर अफजल हैं तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के जुमले भी अफजल हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक का तरीका भी अफजल है, हजरत अबू बकर सिद्दीक का रास्ता भी अफजल है, हजरत अबू बकर सिद्दीक की तालीमात भी अफजल हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक का ये सिलसिला भी अफजल है, उनका तरीका भी अफजल है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूरे का पूरा फैज इस सिलसिले में अपना उतार दिया। और ये सिलसिला नक्शबंदिया आपसे चला हजरत सलमान फारसी से, हजरत इमाम कासिम से, हजरत इमाम जाफर सादिक से, हजरत बायजीद बुस्तामी से होता हुआ आगे को चलता रहा, आगे को बढ़ता रहा। बुजुर्गान दीन, अवाम, खवास सब जुड़ते रहे, मुरीद होते रहे, उनको वसीला बनाते रहे। यानी कि इमाम जाफर सादिक को जरूरत थी कि वो हजरत इमाम कासिम से मुरीद होकर उनको वसीला बनाए, उन्हें अपना पीर बनाए। और आज का कोई मुल्ला अगर कहने लगे कि मुरीद होने की जरूरत नहीं है, कितना बड़ा बदनसीब है कि जो खुद जन्नती नहीं बल्कि जन्नती बनाने वाले हैं लोगों को, सिर्फ जन्नती नहीं बल्कि जन्नतें बांटने वाले हैं, उन्हें इसकी जरूरत है कि मुरीद होना पड़ेगा, उन्हें इसकी जरूरत है कि पीर बनाना पड़ेगा। और कोई नाहंजार, मफलूजुल अक्ल, यतीमुल इल्म, यजीदुल फिक्र आज कहने लगे कि मुरीद होने की जरूरत नहीं है, समझ लो उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं, उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं, उससे बड़ा महरूम कोई नहीं, उससे बड़ा नालायक कोई नहीं है कि उसने दीन को समझा ही नहीं, उसने बुजुर्गी और बुजुर्गों की हकीकत को पहचाना ही नहीं, वो रब की बारगाह तक पहुंचा ही नहीं है, अल्लाह का कुर्ब उसे मिला ही नहीं है, और हुजूर की बारगाह में वो मकबूल ही नहीं। जो ऐसी बातें करता कि अल्लाह के हुजूर के महबूबीन को जरूरत है कि वो पीर बनाए, जो पहले से बख्शे हुए हैं उन्हें जरूरत है कि वो मुरीद हो, और जिसे अपने ईमान का भी ढंग से पता नहीं है वो कहे कि मुरीद होने की जरूरत नहीं, वो कहे कि पीर बनाने की जरूरत नहीं है, तो इससे बड़ी हिमाकत क्या हो सकती, इससे बड़ी जहालत और क्या हो सकती।